اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودیوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مناظرہ۔ ایک دفعہ حضرت علی کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی، جانتی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہے اور علی دروازہ۔ اپنے طور پر یہودی سوچ کے آئے تھے، کسی طرح ہم نے علمی طور پر حضرت علی کو شکست دے دی تو اس سے مسلمانوں پر بہت غلط اثر پڑے گا۔ یہودی منصوبہ بنا کر آئے تھے، اور منصوبہ بھی یہ بنایا تھا کہ وہ ہماری کتاب قرآن سے نہیں بلکہ اپنی کتاب توریت سے کریں گے۔ اور اگر حضرت علی ان کے سوال و جواب دینے کو تیار ہو گئے اور حامی بھر لی کہ میں ہاں دے دوں گا تمہارے سوالوں کے جوابات، تو ہم جیت جائیں گے۔ کیسے؟ اس لیے کہ حضرت علی سرکار دو عالم کے ماننے والے ہیں۔ سرکار دو عالم پر قرآن نازل ہوا ہے۔ حضرت علی سے جب ہم سوال کریں گے توریت سے، تو ہم کہیں گے کہ جوابات بھی دو توریت سے، تو وہ کیسے دے سکیں گے؟ یہ تو ہم شرط لگا دیں گے کہ جوابات توریت سے ہی ہونے چاہیے، تو وہ اس کے جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہودیوں کی اس وفد کا رہنما رسول جالوت، یہ لوگ حضرت علی کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت علی سے کہا، ہم نے آپ کے علم کا شہرہ بہت سنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھا تو پھر کیا اس کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، ہم چند سوالات کرنا چاہتے ہیں، توریت سے کریں گے، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالات کے جوابات دے دیے تو آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی مسکرائے، کہا، چلو ٹھیک ہے، منظور ہے، جہاں سے چاہو سوال کر لو، ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ حضرت علی نے ان سے کہا، اگر میں تمہارے سوالات کے جواب دے دوں تو کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ تو یہودی بولے، ہاں بالکل، ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ وہ یہ سوچ کے بولے تھے کہ کہاں حضرت علی توریت میں سے جواب دے پائیں گے، تو نہ وہ جواب دے پائیں گے، نہ حضرت علی جیتیں گے، اور نہ ہمیں اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ تو وہ فوراً اس شرط پر مان گئے کہ اگر آپ نے جواب دے دیے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے اور ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ معاملہ طے ہو گئے، لوگ جمع ہوئے، اس بات کی شہرت ہو گئی، تو وہاں مجمع لگ گیا۔ یہودیوں کے وفد کا رہنما رسول جالوت تھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ ابھی مقابلہ شروع بھی نہ ہوا تھا کہ ان کے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ موجود تھی۔ بے وقوف یہودی یہ بھول گئے کہ سامنے فاتح خیبر بیٹھا ہوا تھا۔ یہودی عالم نے مجمع کی طرف دیکھا اور علم کے تکبر میں پہلا سوال پوچھا، یا علی، یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ سوال ہوا تو مجمع گہری سوچ میں پڑ گیا، اس لیے کہ مسلمان ہوں یا اہل کتاب، سب کے نزدیک ہی سارا کا سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، تو ایسی کون سی شے ہو سکتی ہے؟ حضرت علی نے مجمع کی طرف ایک نظر دوڑائی اور رسول جالوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغیر کسی توقف کے جواب دیا، شرک، اللہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے پاک ہے، شرک اللہ کے لیے نہیں ہے۔ مجمع نے حضرت علی کا جواب سنا اور بے ساختہ واہ واہ نکلنا شروع ہو گئی۔ اگلا سوال، اے علی، یہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا ہے؟ فوراً جواب دیا، خدا ہر جگہ ہے۔ تو یہودی علماء نے کہا، نہیں، اس سوال کا جواب آپ ہماری کتاب سے دیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اچھا، تمہاری کتاب کے فلاں صفحے کو دیکھو، اس میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا، ارض سے قریب تب 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا، میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان پر تمہارے قریب کون تھا؟ اس فرشتے نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے فرشتے سے پوچھا، زمین کے 7ویں طبق میں تمہارے ساتھ کون تھا؟ فرشتہ بولا، میرے قریب میرا رب تھا۔ بس معلوم ہوا، بلندیوں کی انتہا ہو یا پستیوں کی انتہا ہو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ توریت میں سے جواب آیا تھا۔ یہ وہ موقع تھا کہ حضرت علی نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجمع اور علماء یہود سراپے سوال ہو کر حضرت علی کی طرف دیکھنے لگے۔
تب حضرت علی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ہر چیز میرے رب کے قریب ہے، ہر چیز میرے رب کی دسترس میں ہے۔ تیسرا سوال ہوا، کہا کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ سراپائے حمد ہے، کوئی غلط بات اس سے منسوب نہیں کی جا سکتی، وہ ہر برائی ہر عیب سے پاک ہے۔ ظلم وہ چیز ہے جو تمام جو برائیوں کی جڑ ہے، وہ میرے رب سے قریب تر نہیں ہے۔ راس الجالوت نے پہ شکست کھانے کے بعد اب ذرا اپنا طریقہ کار چینج کیا اور علمی سوالات کی بجائے تاریخی سوالات کی طرف مڑ گیا۔ بڑے تکبر سے پوچھا، اچھا یہ بتائیے وہ پہلا چشمہ کون سا ہے جو زمین پر جاری ہوا؟ حضرت علی مسکرائے اور فرمایا، اس کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ سچ بتاؤ، تمہارے دل میں یہ نہیں ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے؟ یہی ہے نا تمہارے دل میں؟ حیران ہو گیا اور منہ سے بے اختیار نکل گیا، ہاں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، آج اپنی اصلاح کر لو، پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو، بلکہ پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر نے پانی پیا تھا اور جس سے آب حیات جاری ہے، یہ ہے وہ پہلا چشمہ، اپنی اصلاح کر لو۔ پھر اس نے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی یہ بتائیے وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے اتارا گیا؟ اب پھر جواب سے پہلے حضرت علی نے ایک جملہ کہا، یقیناً تمہارے نزدیک اس کا جواب بیت المقدس میں نصب وہ پتھر ہے جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نصب کیے جانے والا پہلا پتھر ہے، لیکن تم کیوں یہ بات بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں قدیم ہے اور حجر اسود اس وقت آسمان سے نازل کر کے نصب کیا گیا تھا جب خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا تھا، وہ ہے پہلا پتھر۔ پھر سے اصلاح ہو گئی۔ اب یہ الجھن میں پڑ گئے کہ ہم تو سوالات کے جواب پوچھنے آئے تھے، حضرت علی صرف سوالات کے جواب نہیں دے رہے بلکہ ہماری اصلاح بھی کر رہے ہیں، اور پھر ان باتوں کی نفی بھی کرتے ہیں اور پھر جواب بھی بتاتے ہیں، اور اتنے دلیل سے بتاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ مجمع سمجھ رہا تھا کہ وہ اب بھی یہودی ہیں، حالانکہ حضرت علی کے جوابات غیر محسوس طور پر ان کی یہودیت ختم کر رہے تھے اور ان یہودیوں کو اسلام کے قریب کرنے جا رہے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک سوال، اچھا یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، غور کرو اپنے ماہ و سال پر تو اس کا جواب مل جائے گا۔ کیسے؟ کہا، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی۔ گفتگو آگے بڑھی۔ اگلا سوال پوچھا، زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو زندہ بھی ہے اور سانس بھی نہیں لے رہی؟ اس سوال پر پورا مجمع ایک لمحے کے لیے غور و فکر میں ڈوب گیا۔ ہر ایک کی نظر حضرت علی کے چہرے پر ہے۔ حضرت علی ہر سوال پہ اس لیے بھی تھوڑا توقف کر رہے تھے کہ لوگ بھی تھوڑا غور و فکر کرنے لگے۔ آپ نے جواب دیا، کتاب میں لکھا ہے صبح جب نکلتی ہے سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح نہ روح رکھتی ہے اور نہ وہ جاندار ہے، تو یہ ایک ایسی شے ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، سانس نہیں لیتی۔ اگلا سوال پوچھا گیا، زمین کا وہ کون سا مقام ہے جہاں پر سورج کی کرنیں ایک مرتبہ تو پڑیں لیکن پھر اس کے بعد وہاں روشنی کی کوئی کرن نہ پڑی؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں یہ وہ سمندر کا وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی اور اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں بانٹ گئی تھی، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، پس گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں پڑی تھیں اور پھر کبھی دوبارہ وہاں سورج کی کرنیں نہیں پہنچی۔ حیران پریشان پھر اگلا سوال پوچھا، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، آسمان اور زمین، ان کی طرف دیکھو، آسمان اور زمین کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت و زندگی کے بارے میں ڈھونڈو تو بھی نہیں ملتی، نہیں پتہ کہاں ہے اور کب آ جائے۔ اگلا سوال، کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے لیکن اللہ اس کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ ہی تھا، اور اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے والا بھی اللہ ہی تھا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں جس کو اللہ نے ہی بنایا اور اللہ نے ہی اس کا سوال پوچھا تھا۔ اگلا سوال، بیت اللہ کا طواف ذی حیات کرتے ہیں، جن کے اندر حیات ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف یا وہ کرتے ہیں جو جن ہوں ملائکہ ہوں، کیا کبھی کسی بے جان چیز نے بھی طواف کعبہ کیا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، ہاں کیا ہے، اور وہ ہے کشتی نوح، جو کہ طوفان کے دوران اس مقام سے گزری جہاں پر بیت اللہ تھا، تو کشتی نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے تھے۔ بے جان چیز ہے اور اس کا طواف۔ حضرت علی سے کہا کہ اب کچھ سوالات یکے بعد دیگرے پوچھوں گا۔ کہا ہاں پوچھو۔ یا علی، وہ کون سا ایک ہے جس کا 2 نہیں؟ فرمایا اللہ ایک ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں۔ پوچھا وہ کون سے 2 ہیں جن کا تیسرا نہیں؟ فرمایا دن اور رات 2 ہیں جن کا تیسرا نہیں۔ پوچھا وہ کون سے 3 ہیں جن کا چوتھا نہیں؟ فرمایا لوح، قلم، کرسی 3 ہیں ان کا چوتھا نہیں۔ پوچھا کون سے 4 ہیں جن کا 5واں نہیں؟ فرمایا توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید 4 ہیں ان کا 5واں نہیں۔ پوچھا کون سے 5 ہیں جن کا 6واں نہیں؟ فرمایا حضرت علی نے 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کا 6واں نہیں۔ پوچھا 6 بتائیے جن کا 7واں نہیں؟ فرمایا زمین و آسمان 6 دن میں پیدا ہوئے، ان کا 7واں نہیں۔ پوچھا وہ 7 بتائیے جن کا 8واں نہیں؟ فرمایا میرے رب نے 7 آسمان بنائے ہیں، ان کا 8واں نہیں۔ پوچھا وہ 8 بتائیے جن کا 9واں نہیں؟ فرمایا عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، ان کا 9واں نہیں۔ پوچھا 9 بتائیے جن کا 10واں نہیں؟ فرمایا اللہ نے فرمایا حضرت صالح کی قوم میں 9 بڑے کافر سردار تھے، ان کا 10واں نہیں۔ پوچھا وہ 10 بتائیے جن کا 11واں نہیں؟ فرمایا حج کے موقع پر قربانی نہ ہو تو 7 روزے حرم میں اور 3 روزے گھر پر رکھنے کا حکم ہے، یہ ہو گئے 10، ان کا 11واں نہیں۔ پوچھا وہ 12 بتائیے جن کا 13واں نہیں؟ فرمایا سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں جن کا 13واں نہیں۔ پوچھا وہ 13واں بتائیے جس کا 14واں نہیں؟ کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب میں 11 ستارے، چاند اور سورج دیکھا، یہ ہوئے 13، ان کا 14واں نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پوچھتا رہا حضرت علی جواب دیتے رہے، لوگ حیران ہوتے رہے۔ مجمع میں ایک یہودی نے سوال کیا، حضرت علی، دنیا میں ہر آدمی سوچ کر جواب دیتا ہے، مگر آپ ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے سارے سوال و جواب آپ کو ازبر ہوں۔ حضرت علی نے اس یہودی سے سوال کیا، مجھے یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ بولا 5۔ حضرت علی نے کہا تم نے بھی تو سوچے سمجھے بنا جواب دے دیا۔ آدمی نے کہا یا علی، یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے معلوم ہے میرے ہاتھوں کی 5 انگلیاں ہیں۔ حضرت علی مسکرائے، کہا مجھے سارے علم ایسے ہی ازبر ہے جیسے تمہیں پتہ ہے تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے حضرت علی۔ اس کے بعد رسول جالوت نے آخری 2 سوالات کیے۔ کہا آسمانوں اور جنت کا کفل کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا شرک سے ان کے تالے بند ہو جاتے ہیں۔ پوچھا اچھا یہ بتائیے اس تالے کی چابی کیا ہے؟ اور حضرت علی نے جواب دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کا یہ کہنا تھا کہ سارے یہودی علماء اور رسول جالوت نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔